اسہاں حقدار صداقت دے، اسہاں حقدار صداقت دے، صدیق دا بڑا احسان ہے، جنہ لقب فاروق اعظم ہے، جنہ لقب فاروق اعظم ہے، ہر محفل وچ ذیشان ہے، یہ دین وچ سب کچھ وار دیتا، جس دین میں سب کچھ وار دیتا، اس مرد کا نام عثمان ہے، جڑا پیر علی تو سڑتا ہے، اور جڑا پیر علی تو سڑتا ہے، سڑی نظر وچ او بیمان ہے۔ اسہاں نوکر آل محمد دے، اسہاں نوکر آل محمد دے، سڑی جن تے جان حسین ہے، سڑی جن تے جان حسین ہے، بے پتر تے بھرا سب رہا خدا، کتابوں احسان حسین ہے۔ سانو آج تک نہیں بھلیا، سانو آج تک نہیں بھلیا ان ہمامنا نو جنہیں پڑھیا قرآن حسین ہے، جنہیں پڑھیا قرآن حسین ہے۔ ممتاز کفن تے لکھ ویسا، ممتاز کفن تے لکھ ویسا، ساڑی دین دا نام حسین ہے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے مرزا مظہر جانے جانان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ ایک نقش بندی جو سلسلہ ہے ان کی بہت بڑی امام گزرے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، ارشاد فرمایا، لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور میں قبر کی پڑتال میں جا رہا ہوں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ پوچھا گیا، حضرت اگر آپ کے پاس کوئی نیکی ہے نہیں پھر قبر میں کیا کرو گے؟ مطلب یہ نہیں تھا کہ نیکی ہے ہی نہیں، فرمایا نیکیاں تو لاکھوں کی تعداد میں ہے، لاکھوں انسانوں کو نیکیوں پہ کھڑا کر کے دی ہیں، لیکن وہ نیکیاں ان کو اپنی نظر میں کچھ نظر نہیں آ رہی تھی، ان کی نظر میں وہ کچھ نیکیاں نہیں تھی۔ اصل میں نماز پڑھ کے آتے ابو احسان کر چکا، ان کو وہ نیکیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پوچھا، حضرت نیکیاں نہیں ہے پھر کیا کرو گے؟ فرمایا ایک میرے پاس بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا حضرت وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا مجھے اس اپنی نیکی پر فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، مان بھی ہے، اور مجھے اپنی اس نیکی پر امید بھی ہے، اور وہ نیکی، اور میں یہ چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ نیکی میری بخشش کا ذریعہ بنے۔ پوچھا حضرت وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ لوگوں اس نیکی پر مجھے ناز ہے، مجھے مان ہے، مجھے فخر ہے اس نیکی کے اوپر۔ اللہ کی قسم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، اور تم ہر سال حج کرتے رہو، تم زکاتیں ادا کرتے رہو، تم صدقات خیرات کرتے رہو، سب کچھ کرتے رہو۔ اگر تمہارا سینے کے اندر اہل بیت کی محبت ہے، رب کعبہ کی قسم تم جنت میں جا نہیں سکتے۔
جیسے مولانا فرما رہے تھے ہماری ایک آنکھ کا نور اصحاب رسول ہیں اور دوسری آنکھ کا نور ہمارے اہل بیت ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت کی محبت ہم محبت کریں کوئی احسانہ جتلائیں، کوئی تمغہ نہ چاڑیں، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ ہاں وہ بات کرنے لگا ہوں، تاریخ کی بات نہیں اور کوئی کسی اور کی بات نہیں، اللہ کے قرآن کی بات کرنے لگا ہوں، غور کرنا۔ ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ تمام انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید بتائی ہے، رسالت بتائی ہے، احکام اور شریعت بتائی ہے، سارا کام انبیاء کرتے رہے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اس کا صلہ، اس محنت کا صلہ نہیں مانگا، کچھ نہیں کیا کہ ہم جو تبلیغ کر رہے ہیں، ہماری تبلیغ توحید رسالت احکام شریعت جو ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، ہم اس کا صلہ ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا اجر ہم اپنے اللہ سے لیں گے، اللہ سے لیں گے۔ پھر فرمایا اس کے بعد ہمارے نبی آئے، امام الانبیاء آئے، میرے نبی نے فرمایا پھر میں نے 23 سال محنت کی ہے، 13 سال مکہ کی زندگی ہے اور 10 سال مدینہ کی زندگی ہے، میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، جب میں نے محنت کی ہے اور کوئی بھی فرمایا کبھی مجھے ساحر کہا، کبھی کاہن کہا، کبھی مجنون کہا، کوئی دیوانہ کہا، کبھی میری راستے پہ اونگلیاں پھینکی گئی، جب میں نے اسلام پیش کیا کوئی مجھے کیا کہنے لگا، وہ میری طائف کی زندگی تمہارے سامنے آئی ہے، وہ طائف کے لوگوں نے شریف بچوں کے میرے پیچھے لگا دیا، انہوں نے مجھے لہو لہان کر دیا، میری بیٹیوں کو طلاقیں ملی ہیں، سب کچھ ہوتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، اور مکہ کے لوگوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، کیا کچھ مجھے نہیں کیا۔ فرمایا سارے کے سارے کام کرتے رہے، لیکن میں نے دکھڑا اللہ کو سنایا، ان سے اس میری قوم نے مجھے ستایا، لیکن میں نے اپنی قوم سے بدلہ نہیں لیا، کوئی مانگا نہیں ہے، میں نے قوم کو کہا میرا اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میری یہ دعوت و تبلیغ کا اجر میرے اللہ کے پاس ہوگا، میرا اللہ مجھے دے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ارشاد فرمایا ہاں ہاں اے میرے محبوب قل آپ اعلان کر دو، اللہ فرمانے لگے میرا اعلان ہے، یہ میرا حکم ہے، میرے محبوب زبان تمہاری ہے، فرمان میرا ہے، قرآن اترا، فرمایا اعلان کر دو، اعلان کر دو، کیا محبوب اعلان کرنا ہے، اللہ کریم کیا اعلان کرنا ہے، میرے رب فرمانے لگے اے میرے محبوب تم اعلان کر کے انہیں بتا دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، ہاں ہاں ایک چیز کا تم سے سوال کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اپنی امت کو بتا دو، اپنی امت کو بتا دو، ایک بات کا سوال کروں گا، پوچھا وہ کون سا سوال ہے، کس سوال کا، فرمایا اپنی امت سے پوچھنا، اپنی امت سے سوال کرنا، اس بات کا جو میرے اہل بیت ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، جو میرے اصحاب رسول میرے یار ہیں، ان کا احترام کرنا، کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے، اور میری نسبت کی وجہ سے تم اہل بیت کا احترام کرنا، میری نسبت کی وجہ سے تم میرے احیاروں کا، میرے یاروں کا احترام کرنا، اگر تم ابو بکر صدیق کا احترام نہیں کرتے ہو، احترام نہیں کرتے ہو، عزت نہیں کرتے ہو، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ارشاد فرمایا ابو بکر کا احترام تو اس وجہ سے کرو کہ ابو بکر میرا سسر ہے، عمر کا احترام اس وجہ سے کرو، عمر میرا سسر ہے، عثمان ابن عفان کا احترام اس وجہ سے کرو کہ عثمان میرا داماد ہے، علی المرتضیٰ کا احترام اس وجہ سے کرو کہ علی المرتضیٰ جو ہیں میرے داماد ہیں، میرے گھر کا، میرا علی شیر خدا میرے گھر کا بندہ ہے،
میرے گھر کا بندہ ہے، میری بیٹی فاطمہ، میرا نفس جگر وہ علی کی نکاح میں ہے، احترام کرنا علی شیر خدا کا۔ ارشاد فرمایا احترام اس وجہ سے کرو، فرمایا کہ ایسا نہ قیامت کے دن جب دو صفیں لگی ہوگی، ایک میرے خاندان کی ہوگی، میرے یاروں کی ہوگی، اور دوسری طرف ایک اور صف لگی ہوگی، میں تو اپنے نسب میں جاؤں گا نا، میں تو اپنے خاندان میں جاؤں گا نا، اور میں تو ان خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ ایسا نہ ہو میں ادھر کھڑا ہو جاؤں تم سے بغض لے کر ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے فرمانا احترام کرنا میرے یاروں کا، میرے گھر کا، خاندان نبوت کا، اہل بیت کا احترام کرنا۔ میرے نبی نے اعلان کر دیا، اعلان اللہ نے کروایا ہے، اور میں آپ کے سامنے پہلے بیان بتایا ہے، وہ مرزا مظہر جانے جانان رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرمایا ناز ہے مجھے، فخر ہے مجھے، امید ہے مجھے، میرا اللہ جو میری بخشش کرے گا وہ اہل بیت کی محبت ہے، میری سینے میں اہل بیت کی محبت لے کے جا رہا۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن محکوم دیا ہے۔ میں اس سے بڑھ کر آگے بات کہوں گا، ہم ہر اس چیز کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے جس کی نسبت میرے پیغمبر کے ساتھ ہو جائے، ہم اس کا احترام کریں گے۔ اللہ کی قسم اگر جس سواری پہ میرے محبوب سوار ہوئے ہم اس سواری کا احترام کریں گے، جس چارپائی پہ بیٹھے ہم اس چارپائی کا احترام کریں گے، جن برتنوں میں میرے نبی نے کھانا کھایا ہم ان برتنوں کا احترام کریں گے، جس جگہ پر میرا محبوب بیٹھ گیا ہم اس برتن کا، اس جگہ کا بھی احترام کریں گے۔ پھر اس سے بڑھ کر اور کیوں نہ کہوں، پھر میں کیوں نہ اس کا احترام کروں، اس سے محبت کروں۔ جب پیدا ہوئے تو نبی نام رکھ دے، کانوں میں آزان دے، شاد چڑھا دے، یہ تو روایت آپ نے سنی ہوگی، مشہور اور معروف ہے کہ جب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت باسعادت 5 ہجری 5 شعبان 4 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی، 21 جنوری اور شروع کے سن میں رزلٹس نکل گیا، آخر میں 26 ہے، آپ کی ولادت ہوئی۔ آتے ہی آپ نے پوچھا نام کیا رکھا؟ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب، اے ابو جان، کیونکہ علی شیر خدا بہت بڑے مجاہدین تھے، لیڈر تھے، قائد تھے، شجاعت میں بڑے آگے تھے، انہوں نے اپنے نام پر حرب رکھ دیا۔ فرمایا حرب نہیں، حرب کا مطلب جنگجو ہے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے، پوچھا کیا نام رکھا؟ فرمایا حمزہ، حمزہ نام رکھا۔ اور دوسرے کا نام کیا رکھا؟ جعفر رکھ دیا۔ فرمایا نہیں، نہ جعفر ہے، نہ حمزہ ہے، نہ حرب ہے۔ پھر پوچھا کیا نام ہوگا یا رسول اللہ؟ پوچھا علی، فرمایا دعانی علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولاؤ، علی شیر خدا آئے۔ فرمایا کہ علی سے نے پوچھا، حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے حضور آپ کے بیٹے ہیں، حضور آپ کے بیٹے ہیں، اللہ عالم و رسول، ایک طرف اللہ اس کا رسول، آپ ذرا جانتے ہیں آپ کے بیٹے رکھ لیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی شیر خدا سے، فرمایا علی جی انی امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ۔ فرمایا مجھے حکم، انی امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اغیر لاسم ہذین الحسن والحسین، ان اغیر، میں تبدیل کر دوں، لاسم ہذین، ان دونوں کے ناموں کو، پھر کیا رکھوں، کیا رکھا جائے؟ فرمایا ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین۔ میرے نبی نے ناموں کو تبدیل کر دیا۔ جب رسول اللہ نے ناموں کو تبدیل کیا، آگے بڑھ کر ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا پھر عرب کی تاریخ
جو 500 سال کی تاریخ ہے، 600 سال کی تاریخ عرب کی ہے، کہ عرب کی تاریخ کے اندر بھی کسی کا نام حسن اور حسین تھا؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ عرب کی تاریخ جو 500 سال 600 سال کی تاریخ ہے، اس کے اندر بھی یہ نام نہیں ہے۔ پھر تیسرا مقام پہ ارشاد فرمایا پھر یہ نام کہاں سے آئے؟ فرمایا جنت سے۔ فرمایا کہ جنت کے اندر بھی پہلے کسی کا نام تھا، آخر جنت میں فرشتے ہیں، حور و حلما ہے، حوری ہیں، غلمان ہیں، کہ جنت میں پہلے کسی کا نام تھا۔ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ حجبا، اللہ نے ان ناموں کو پردے میں رکھا تھا۔ جنت میں بھی کسی کا نام نہیں، عرب کی تاریخ میں بھی کسی کا نام نہیں۔ حضرت علی نے اپنے نام پہ نام رکھ دیا، اللہ کے نبی کو حکم آ گیا انی امرت ان اغیر الاسم ھذین الحسن والحسین، ان دونوں کے ناموں کو تبدیل کیا جائے، ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین۔ مجھے بتاؤ جس کی ولادت ہوئی عظمتیں ہوں۔ پھر آپ کا دور آگے چلا، 6 سال 7 مہینے 3 دن میں جب آپ تھے، نبی علیہ السلام کا وصال ہوا۔ جب رسول اللہ کا وصال ہوا، اب حسین ابن علی فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا سے وضو کا طریقہ سیکھا، میں نے اپنے نانا سے دعائے قنوت سیکھا، میں نے اپنے نانا سے نماز سیکھی۔ 6 سال 5-6-7 سال کی عمر میں 8 روایتیں اپنے نانا سے حسین ابن علی نے نقل کی، اور تربیت رسول اللہ نے کی ہے، ایسے کی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، شرح میں لکھا ہے جب مسجد نبوی کے اندر کھجوروں کا ڈھیر آ گیا، حسین ابن علی چھوٹے تھے، آگے بڑھے، کھجور کا ایک دانہ اٹھا کر جب منہ میں رکھا، اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ فوراً آئے، انگلی مبارک حسین ابن علی کے منہ میں ڈال کر باہر نکالا، فرمایا کہ حسین یہ ہماری شان نہیں، یہ ہماری شان نہیں، ہم صدقے کا مال نہیں کھایا کرتے۔ میرے نبی 6 سال کی عمر میں حسین ابن علی کی تربیت کرے، اور جس کی تربیت رسول اللہ کرے، جس کی تربیت فاطمہ الزہرا کرے، جس کی تربیت علی شیر خدا کرے، پھر کیا کیا نہیں ہے شہزادے، اور شہزادے کے کیا کیا نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، 8.25 سال کے 8.25 سال کے تھے حسین ابن علی۔ ابوبکر صدیق کی وہ محبت، وہ عطیے اور وہ احترام، پھر عمر کے دور آتا گیا، پھر وہ احترام جس طرح بڑوں کا احترام کانا یعظمانی، جیسے بڑوں کا احترام کیا جاتا تھا، ابوبکر اور عمر کیوں احترام کیا؟ جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت حسین ابن علی کی عمر 19 سال 5 مہینے اور 25 دن تھی۔ پھر عثمان ابن عفان کا دور شروع ہو گیا، پھر اس میں آپ نے حج کیے، جیسے وہ چھوٹی بچی بتا رہی تھی کہ حسین ابن علی نے 25 حج پیدل کیے، 25 حج پیدل کیے۔ پھر محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اتنا تھا، اللہ کے خوف میں روتے 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 آپ کی چہرے مبارک پر، رخسار مبارک پر آنسو بہا کر نالیاں بن گئی تھی۔ کیا ڈر تھا اللہ کا، یہ جنت کی شہزادی ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ کا خوف کتنا تھا۔ دوستوں قرآن بھرا پڑا تقوی پر، بار بار اللہ کہہ رہے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، تقوی اختیار کرو، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، بشارتیں ہیں، تم عزت کی چوٹیوں پہ بیٹھو، ساری دنیا تنگی میں ہے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ساری دنیا تنگی میں اور ساری دنیا رزق کے پیچھے بھاگ رہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دوں گا کام گمان نہیں۔ دنیا تنگی میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آسانی والا معاملہ پیدا کرو۔ قرآن بڑا ہے تقوی۔
جس حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں ان کی زندگی میں کیا تقویٰ تھا، کیا اللہ کا ڈر اور خوف تھا. اور پھر آپ نے حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ جو جہاد کیا ہے 7,000 کلومیٹر پیدل، پھر واپس 7,014، پھر 8,000 کا سفر پھر شروع ہوا 4,000 کا، 22 26 ہجری، پھر 30 ہجری میں پھر آگے بڑھے ہیں 30,000 کلومیٹر پیدل چلے ہیں میدان جہاد میں دین کی سربلندی کے لیے، الہ کلمۃ اللہ کے لیے. کیا کہانی ہے شہزادے کے، کیا کہانی ہے اس گھرانے کے، کیا کہانی ہے اس گھرانے کے. پھر آپ کی زندگی آگے چلتی آگے چلی. حضرت علی شیر خدا کا دور آیا، پھر آگے چلی حسن ابن علی کا دور، پھر حسین ابن علی کی زندگی اور آگے چلا دو، وقت نہیں ہے اتنا. 55 یا 57 سال کے ہو گئے، 55 یا 57 سال کے. اب اس دوران کوفیوں کا خط آنا شروع ہوا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دنیا سے پردہ کر گئے، پیچھے خلافت ولی عہد یزید بن گیا. اب یزید نے راتوں رات نظام چلانا شروع کر دیا، بندے بھیج دیے بیعت کے لیے، لو بھائی بیعت کرو. حسین ابن علی تک بات پہنچی، فرمایا میں نہیں کرتا، میں بیعت نہیں کرتا. ظالم کے ہاتھ پر، فاسق فاجر کے ہاتھ میں، جو اس کی استطاعت نہیں، جس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کی میں بیعت نہیں کرتا. مکہ چلے گئے. بڑی لمبی داستان ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے بہت باتیں بیچ میں اشارہ کر رہا ہوں. پھر عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن زبیر ہے، عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں تو جاتے ہی نہیں. ابن عمر ابن عباس تھے. پھر آپ ساتھ حج میں حج کے لیے سفر ہوا، آپ نے فرمایا حج نہیں کرتا. کہا حضرت لوگ آپ کے انتظار، فرمایا کوفے سے دیکھتے نہیں خط کتنے آئیں. خطوں کا ڈھیر لگ چکا ہے، خطوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. فرمایا کہ میں پیچھے جاؤں گا، آپ میں سے کوئی آنا چاہے تو آ جائے، اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور حسین ابن علی شیر خدا کا بیٹا ہے، شیر کا بیٹا ہے، تو میں سے کوئی آنا چاہے تو آ جائے، نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چلا جاتا. کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن کوفیوں کے خاک دینا کا حضرت پھال بھی پک چکے ہیں، ہم سب تیار ہیں، آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، ہمیں دین سکھاؤ. ہمیں قیامت کے دن یہی لوگ اگر اللہ کے حضور میرے متعلق کوئی کیس دائر کر دیں تو پھر کہا ہم نے تو بلایا تھا نہیں، آئے نہیں. اس وجہ سے میں چل رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. وہاں سے نکلے، ساتھ راستے میں آپ کی اہل بیت ہے. حضرت علی کے 9 بیٹے یا 6 بیٹے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی اور دیگر تھے. 9 یا 6 حضرت حسین ابن علی کے بھائی، علی شیر خدا کے بیٹے، 3 حسین ابن علی کے بیٹے، 3 اور حسن بن علی کے بیٹے، 7 عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے، اور محمد، اور آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن. 20 یا 24 بنو ہاشم سے سارے کنبہ 72 کا چل پڑا، چل رہا ہے. بیچ میں چھوڑ دیا میں نے وقت کی وجہ سے، کربلا پہنچے. ادھر یزید نے پہلے گورنر تھا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے. ادھر سے قافلہ نکلا، اس نے کو معزول کر دیا. اس کی جگہ پہ عبید اللہ بن زیاد تھا.
عبیداللہ ابن زیاد آ چکا ہے اور یہ نواسے رسول کے خون کا پیاسا ہے. اور پھر عبیداللہ بن زیاد نے 1000 کا لشکر دے کر عمر بن سعد کو بھیج دیا. جاؤ بھائی حسین کی طرف آ رہے ہیں، راستہ روکو، پتہ کرو. آگے اسلام دا ہوئی کیا وجہ کی؟ 3 شرطیں حسین بن علی نے رکھنی ہیں، 3 شرطیں رکھی ہیں. پھر فرمایا عمر بن سعد تھوڑا سا نرم ہو گئے، یہ چہرہ ہی ایسا ہے اور حسین ابن علی کا چہرہ ہی ایسا ہے. اور زندگی میں شاگرد کس کی ہیں، اور نواسا کس کا ہے، بیٹا کس کا ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے، نانا کون ہے، نانی کون ہے، تربیت کرنے والے کون ہیں. چہرہ ہی ایسا تھا. عمر بن سعد نے جب دیکھا نا ٹیبل بدل کے عمر بن سعد کی طرف اس نے ہاتھ پیچھے بھیج دیا اور 3 شرطیں لکھی پیچھے بھیجی ان کی طرف. آگے وہ بجائے عبیداللہ بن زیاد کے شمر کے ہاتھ میں، شمر اور خبیث تھا. شمر نے پیچھے جھوٹ بول دیا. عبیداللہ بن زیاد کہنے لگا اور جی لگتا عمر بن زیاد کے انہیں لشکر نانی ہو گیا، مجھے بھیجو ساتھ اتنا 1000 کا لشکر بھیجو. چل پڑے آگے شروع. پھر بیچ میں تھوڑا سا میں نے چھوڑ دیا وقت کی وجہ سے. آئے اب نامی محرم جمعرات کا دن، نامی اور 10ویں کی رات ہے. حسین ابن علی نے فرمایا لگتا ہے کہ عمر ابن سعد سے فرمایا شمر سے لگتا مذاکرات نظام نہیں چلا سکتے. آپ نے اپنے جو گھر والوں کو لوگوں کو کہا یہ اب رات ہو چکی ہے، آپ واپس مدینہ چلے جائیں. یہ جو کوفی ہے نا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، واپس چلے جائیں. فرمایا کہ ابو علی بیت کی حضرات آپ کی جو رفاقات تھے وہ فرمانے لگے حضرت ہم نہیں واپس آتے، ہم نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کہ پہلی بات اگر ہم واپس چلے جائیں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، پھر دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے مدینہ میں جا. پھر تیسری بات حضور چلے ہی جائے، پیچھے جو زندگی کے ایام ہیں پھر اس زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے جس زندگی میں حسین نہ ہو، اور جس زندگی میں حسین نہیں ہے پھر فائدہ نہیں ہے اس زندگی کا. لہذا پرامن طریقے سے رہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں. آپ کا بیٹا علی اکبر امام زین العابدین ہمیں پتہ ہے چاروں طرف موت نے گھیرا کیا ہوا ہے، آج ہماری آخری رات ہے، ہمیں پتہ ہے آخری رات ہے ہماری. پھر فرمایا حضرت حسین بن علی سے فرمایا کہ انشاءاللہ صبح ہوتی ہی ہم آپ کے قدموں میں آئیں گے. آپ بعد میں اللہ کے حضور جائیں گے یا نہ جائیں گے وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن ہم پہلے آپ کے قدموں میں آئیں گے. ایسا ہی ہوا. شروع ہو گیا نظام جدال و قتال کا. 1 یا 2 3 4 5 6 کرتے کرتے سارے چلے گئے. ادھر جمعے کا وقت ہو چکا ہے، 61 ہجری 10 محرم جمعے کا وقت ہے. حسین ابن علی پیچھے واپس آئے، خیموں کی طرف اپنے بیٹے عبداللہ کو دیکھا. جب دودھ پیچھے بیٹے عبداللہ کو اٹھایا اور آخری دیدار ہے، پیار کیا، بوسہ دیا، اور اتنے بوسہ دیا ہی تھا اتنے پہ تیر یا خنجر آیا سیدھا عبداللہ کے گلے کو پار کیا. ایک دم چھوٹا معصوم بچہ، وہ ایک خنجر نظر کافی تھا. جب لگا ہے خون کا فارا چھوٹا ہے، اس خون کو لے کر آسمانوں کی طرف اٹھایا کہ اللہ آپ اس پہ راضی ہیں تو حسین بھی راضی ہے. دوسری لفظوں میں یوں سمجھو ادھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی تھی. وہ بھی چھری کے نیچے لیٹے تھے، لیکن وہ اجمال ہے. اگر تم تفصیل ڈھونڈنے چاہو تو آپ کو کربلا میں اس خاندان نبوت کی ملے گی. یہ تفصیل ہے، یہ شرح ہے. وہ اجمال تھا، قربانی نیچے آئی، اللہ رب العزت نے ہاں چاہا قربانی لی، مانگی تھی لی نہیں، ادھر تو آ گئی. پھر آگے چلے، پھر آپ کوفیوں سے مخاطب ہوئے کہ آپ کوفیوں بات یہ ہے دیکھو تو صحیح، تم نے کیا تم مسلمان نہیں ہو، تم نمازیں کن کی پڑھتے ہو،
तुम कुरान किन का पढ़ते हो और तुम किसकी ज़ात पर दरूद और सलाम पढ़ते हो, और क्या तुम मेरे नाना के ऊपर दरूद और सलाम नहीं पढ़ते? जो नमाज शरीयत अहकाम कुरान लेकर क्या मेरा नाना नहीं आया, और उसी की नवासे के साथ तुमने तलवारों को नंगा कर दिया? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं फातिमा बिनते मोहम्मद का बेटा हूँ, मैं रसूलुल्लाह की बेटी का बेटा हूँ, आखिरी नवासा हूँ। फरमाया क्या करोगे अगर तुम मेरे खून के प्यासे हो? जब मेरा खून निकलेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दो? लेकिन बात ही है जब आंखों में पट्टी आ जाए, कानों पे पट्टी आ जाए, जब दिल पे पट्टी लग जाए, मोहर लग जाए, फिर क्या पता चलता है? फिर मकाम को क्या पता चलता है? फिर वापस पीछे आई, एकदम देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली अकबर, आपको जब लगा है तीर नेज़ा लगा, फौरन आप कदमों में आए। फरमाया अबू जान आतिश के लफ्ज़ आ रहे थे, अबू जान प्यास लग चुकी है। हुसैन इब्न अली ने फरमाया या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, इंतजार करो, इसी हालत में चले जाओ, इसी हालत में चले जाओ, जाके मेरे नाना से पानी पी लेना, उधर ये अफ्तारी कर लेना। ये एक पैगाम था। फिर जब तलवारों के साए के नीचे, नेज़ों के साए के नीचे अगर तक तारीख दिखती है, शिमर बिन ज़िलजोशन आया, हुसैन इब्न अली के सीने पर पाँव रखा और फिर कहा, और शिमर बिन ज़िलजोशन को कहा था हुसैन इब्न अली ने अपने गिरबान खोलो। शिमर ने खोला, देखा तो सफेद एक दाग था। हुसैन इब्न अली फरमाने लगे सदक़ जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे नाना ने सच फरमाया था। फिर पूछा क्या दिन है? 10 मुहर्रम, दिन जुमे का वक्त। क्या लोगों, क्या तुम इस बात से नहीं डरते हो? लोग इस वक्त मिंबरों मेहराब पर बैठ कर मेरे नाना पे दरूद और सलाम पढ़ रहे हो, तुम उसकी नवाज़ी के साथ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? सर तन से जुदा हुआ। कुरान की तिलावत है वलौ अन्न अस्हाबल कहफी वररक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। ओए हक़ार के लोगों, दूर दराज से आए हुए लोगों, पैगाम है हुसैन इब्न अली का, तलवारों के साए के नीचे और सजदा नहीं छोड़ा जाता, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी जाती। और एक तो वो सजदा है, और ये सजदा तो अल्लाह ने फरिश्तों से करवा लिया था, ये इबादत का सजदा है, हमें वो सजदा चाहिए। रब कहता है मुझे वो सजदा चाहिए, वो जुर्रत वाला, वो मेरी और मेरे महबूब की इताअत में आगे बढ़ने वाला वो सर चाहिए, वो जुर्रत, वो हिम्मत, वो ताकत, वो अकीदा, वो ईमान चाहिए जो हुसैन इब्न अली का था। वो हमें सजदा चाहिए। वो अल्लाह हमें अगर हमसे सजदे का मुतालबा कर दे, वो सजदा करो अल्लाह, वो सजदा चाहिए अल्लाह को। ऐसे तो सजदे किए जा रहे हैं। पैगाम था उम्मत के लिए, सबर का पैगाम है, और ये बताया जा रहा है जालिम के सामने, जैसे वो छोटी अशार पढ़ रही थी, सब कुछ कर लो, बेटा अली का है, सर नहीं झुकाने वाला, जालिम के खिलाफ खड़ा होने वाला है। जालिम का साथ नहीं दिया हुसैन इब्न अली ने, मुकाबला किया है, सर तन से जुदा हो गया, झुका नहीं, पैगाम देकर गया है नमाज का, कुरान का पैगाम दिया है, सबर का पैगाम दिया है। वो बीवियों ने कैसे सबर किया है? और आपकी बेटी आई थी सामने हुसैन इब्न अली के सामने, क्या वो 9 भाई नहीं थे, वो भतीजे नहीं थे, वो 3 बेटे सामने नहीं थे? अपनी आंखों से देख रहे हैं उनका सर तन से जुदा है, लेकिन आंखों में निगाह आसमान की तरफ है। अल्लाह अगर तू इस पे राजी है तो फिर हुसैन क्यों ना? हालात आते हैं, अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। फरमाया लोगों, तुम क्या गुमान करते हो अल्लाह तुम्हें ऐसा छोड़ देगा? तुम जो क्या तुम अल्लाह पर ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून,
کیا ایمان والوں کو اللہ آزمائے گا نہیں؟ فرمایا ہاں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور تم سے پہلے بھی آئے تھے، اللہ نے انہیں بھی آزمایا تھا۔ اللہ جاننا چاہتے ہیں سچے کتنے ہیں، جھوٹے کتنے ہیں۔ حالات آتے ہیں مومن پر، مومنوں حالات آتے ہیں، اللہ جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں آزماتا ہوں، کبھی خوف دیا، کبھی مال دیا، مال دے کر لے لیا، اولاد دے کر لے لی ہے، کبھی بیماری پر حالات آئے، ہم میں مر گیا، میں یہ ہو گیا۔ پیغام ہے، اس گھرانے کا ایک پیغام ہے جو قرآن کو دو کس مقام کیا ہے دوستو۔ قرآن سے ہماری نسبت بہت کمزور ہے۔ جب قرآن کو کھولیں گے، پڑھیں گے تو بات سامنے آئے گی، اور ہمیں جرأت سے صبر کا، نماز کا، قرآن کا، پھر محبتوں کا درس ملتا ہے، پھر محبتوں کا درس ملتا ہے۔ ہاں اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، اور دوسروں کے لیے جینا سیکھو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، حسین بن علی نے بھی فرمایا میرے نزدیک ایک بندہ مسلمان کی ضرورت کے لیے ایک قدم نکالتا ہے، ایک قدم چلا ہے۔ دوسرے مقابلے پہ ایک بندہ مسجد نبوی کے اندر پورا مہینہ اعتکاف کرتا ہے۔ فرمایا پورا مہینہ اعتکاف کرنے والا اس کے مرتبے تک نہیں پہنچتا جو اللہ کے لیے دوسری مسلمان کی ضرورت کے لیے قدم کو آگے چلاتا ہے۔ یہ انسانیت ہے، یہ اہل بیت کا درس ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ رہا ہے۔ آپ نے یہاں کوئی جی رہا ہے؟ کیوں جی ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے، قریبی رشتہ داروں، بیوی بچوں ماں باپ کے تو سب کچھ جیتا ہے۔ کبھی دوسروں کے لیے جینا سیکھا ہے؟ کبھی دوسروں کا درد لیا ہے؟ یہ بھی اہل بیت کا ایک پیغام ہے، اس گھرانے کا پیغام ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا نچوڑ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات اہل بیت کی محبت، اس کا مقام قرآن و سنت سے میں نے اپنے سامنے رکھا ہے، اور دوسرا اس گھرانے نے ہمیں ایک سبق دیا ہے۔ میں اسی بات میں اتفاق کرتا ہوں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور مفتی اجمل صاحب سے درخواست ہے وہ آگے آ جائیں، مفتی اجمل نثار صاحب۔